دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان 8 ارب لوگوں میں مختلف عقائد، مذہب، رنگ، نسل پر یقین رکھنے والے افراد موجود ہیں اور ان تمام پر عمل پیرا بھی ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے نظریات خفیہ اور پراسرار سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے منصوبے خفیہ اور محدود رکھتے ہیں اور مختلف تنظیموں کے ہمراہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان تمام تنظیموں کے بارے میں بہت سی مختلف شک و شبہات والی تھیوریز پائی جاتی ہیں کہ یہ تنظیمیں دنیا کے حالات و واقعات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ہی ایسی تنظیموں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ تنظیمیں کب اور کیوں بنی، ان تنظیموں کے مقاصد کیا ہیں اور دنیا میں ان تنظیموں کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، نمبر 1 پر ایلومیناتی آتی ہے۔ ایلومیناتی لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب روشن خیالی ہیں۔ ایلومیناتی تنظیم کا آغاز 1776 میں جرمنی کے شہر بویریا میں ہوا۔ ایک لا پروفیسر نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ 1780 تک یہ تنظیم جرمنی کے کئی شہروں تک پھیل گئی اور اس کے ممبران کی تعداد 60 تک جا پہنچی۔ پھر اچانک ایک دوسری تنظیم فری میسن کے ممبران نے اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی، جس سے اس کے ممبران کی تعداد میں بہت بڑا بوسٹ آیا اور ممبران کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایلومیناتی کے نظریات اور مقاصد کے بارے میں۔ دوستو، اس تنظیم میں صرف مشہور اور امیر لوگ ہی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے اس پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے تمام مذاہب کو ختم کر کے دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ایلومیناتی تنظیم کے بانی کا کہنا ہے اس تنظیم کا مقصد دنیا سے تمام توہم پرستی، مذہبی انتشار کو ختم کرنا اور دنیا اور لوگوں کی سوچ میں لبرل اور سیکولر نظریات پیدا کرنا ہے۔ دوستو، اگر اس ایلومیناتی تنظیم کے خاتمے کی بات کریں تو ایلومیناتی تنظیم صرف 8 سال ہی لوگوں اور دنیا کے سامنے رہی اور 1785 میں بویریا کی حکومت نے اس پر پابندی لگا کر اسے ختم کر دیا۔ مگر بین ہونے کے بعد بھی اس کے ریلیٹڈ مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ 1786 میں کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک ہوئے جن میں ملحد نظریات، زہر دینا، زہر بنانا، خودکشی کا طریقہ اور ابورشن کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا۔ دوستو، اگر کاغذی کارروائی کے حساب سے دیکھیں تو یہ تنظیم 1785 میں ختم ہو گئی تھی، مگر لوگوں کا آج بھی ماننا ہے کہ یہ تنظیم خفیہ اور پردے کے پیچھے رہ کر اپنا کام کر رہی ہے اور اپنے نظریات لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر فری میسن کی تنظیم آتی ہے۔ اسے فری میسن یا فری میسنری بھی کہا جاتا ہے۔ فری میسن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فری اور میسن۔ فری کا مطلب ہے آزاد اور میسن کا مطلب ہے مزدور یا مستری۔ اس تنظیم کی بنیادیں تو 14ویں صدی میں گرجا گھر بنانے والوں سے ملتی ہیں، مگر اس کی باقاعدہ بنیاد 1717 میں انگلینڈ میں رکھی گئی۔ چند ہی سالوں میں یہ تنظیم اپنی مقبولیت کو چھونے لگی اور 1785 تک یہ یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ممالک تک پھیل گئی۔ دوستو، اس تنظیم کے مشہور ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگلے 200 سالوں تک اور 1960 تک اس کے ممبران کی تعداد 50 لاکھ تک جا پہنچی۔ دوستو، یہ تنظیم اپنے خفیہ اور پراسرار کاموں کی وجہ سے ہمیشہ کنسپیریسی تھیوریز کی نظر رہی۔ آج بھی اس تنظیم کی تمام میٹنگز انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ ان میٹنگز میں کیا ڈسکشن، کیا باتیں ہوتی ہیں، کسی کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں۔ دوستو، کسی زمانے میں اس تنظیم کے میٹنگ رومز یا لاجز دنیا کے کئی ممالک میں پائے جاتے تھے، مگر آج یہ صرف امریکہ تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات اور بتا دیں کہ اس تنظیم کا ایک دفتر کراچی میں بھی تھا۔ یہ دفتر 1883 میں بنایا گیا تھا، مگر حکومت پاکستان نے اس تنظیم کے خفیہ کاموں کو دیکھتے ہوئے 1983 میں، یعنی کہ اس کے بنانے کے 100 سال بعد اس پر پابندی لگا دی
اور اس کا دفتر ہمیشہ کے لیے پاکستان میں بند کر دیا۔ دوستو، فری میسن تنظیم کے عقائد و نظریات الومناتی تنظیم سے بالکل مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق فری میسن کا ممبر بننے کے لیے خدا پر یقین ہونا لازم ہے۔ جس شخص کو خدا پر یقین نہیں، یعنی کہ جو ملحد نظریات رکھتا ہے، وہ فری میسن کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس لیے کسی بھی مذہب کے لوگ اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کئی مسلمان بھی اس تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ دوستو، اس تنظیم کے نظریات اور ایجنڈا بالکل پراسرار اور خفیہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کئی دنیا میں فری میسن کو ماننے والے یا اس کے ممبران کی تعداد 20 لاکھ سے 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔